ایک دن جیکب نے حد ہی کر دی۔ گانے سے فارغ ہونے کے بعد جب کامنی اٹھ کر جانے لگی تو جیکب نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ کامنی نے بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ عباس سے برداشت نہ ہو سکا، وہ تل ملا کر اٹھا اور جیکب کا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ جیکب نے کامنی کا بازو چھوڑ دیا اور عباس سے لپٹ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ قریب بیٹھے سازندوں نے اور دراب نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ جیکب کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کامنی کی ماں شیلا بائی بھی درمیان میں آ گئی، معاملہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ اگر اب اسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، عباس نے غصے سے جلتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہ رنڈی تمہاری ماں لگتی ہے؟ جیکب نے کہا۔ جیکب کی بات نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا اور عباس اس پر جھپٹ پڑا۔ اچھی خاصی دھینگا مشتی ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے عباس کو جیکب سے الگ کیا گیا۔ میری بیٹی رنڈی نہیں ہے، شیلا بائی نے جیکب سے کہا۔ تم نے اس میں کون سی بات رنڈیوں والی دیکھی ہے؟ یہ صرف گاتی ہے، جسم نہیں بیچتی۔ دراب اور عباس نے شیلا بائی سے کہا کہ وہ جیکب اور اس کے دوستوں کو یہاں آنے سے منع کر دے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ شیلا بائی پکی کاروباری ذہنیت رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی بھی گاہک کو ناراض کر کے اپنا کاروبار خراب نہیں کر سکتی۔ یہ عباس اور جیکب کی دشمنی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس دن جیکب عباس کو دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا کہ وہ اس سے نمٹ لے گا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کھوکھلا آدمی نہیں اور نہ ہی کھوکھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ دراب نے عباس کو خبردار کر دیا کہ وہ جیکب سے بچ کر رہے اور کہیں آتے جاتے محتاط رہے۔ یہاں سے میں نے دراب کو روک کر اس سے پوچھا کہ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے جیکب کے گلے میں سلیب دیکھی ہو۔ اس کے جواب میں دراب نے بتایا کہ جیکب گلے میں ہر وقت ایک لکڑی کی سلیب پہنے رکھتا تھا اور اسے قمیض کے اندر رکھنے کے بجائے باہر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دراب کو یہ سلیب یاد رہ گئی تھی۔ دراب کے جواب سے ثابت ہوا کہ جائے واردات پر ملنے والی سلیب جیکب کی ہے اور وہی میرا اصل مجرم ہے۔ اب میں پھر عباس اور کامنی کے قصے کی طرف آ جاتا ہوں۔ عباس کامنی کو مجبور کرنے لگا کہ وہ گناہوں کی اس دنیا سے نکل آئے اور وہ کسی اور شہر میں جا کر شادی کر لیں گے۔ کامنی اسے ٹالتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی ماں سے بات کر کے دیکھے، اگر وہ نہ مانی تو پھر وہ عباس کے ساتھ نکل جائے گی۔ عباس کا سب سے بڑا سہارا دراب ہی تھا۔ اس نے سارا معاملہ اس کے آگے رکھا اور کہا کہ وہ کامنی کی ماں سے بات کرے۔ دراب نے عباس کو سمجھایا کہ یہ ناممکن سی بات ہے، وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ کامنی اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے اور وہ کبھی اس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود عباس کی ضد سے مجبور ہو کر دراب نے شیلا بائی سے بات کی اور اسے بتایا کہ کامنی اور عباس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ سن کر شیلا بائی ہتھے سے اکھڑ گئی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، شیلا نے دراب سے کہا۔ ایسی کماؤ بیٹی کسی قسمت والی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہماری دنیا میں جذبات کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، یہاں صرف سکہ رائج الوقت چلتا ہے۔ بہتر ہوگا عباس سے کہو کہ وہ کامنی کا خیال دل سے نکال دے۔ وہ یہاں گاہک بن کر تو آ سکتا ہے، عاشق بن کر نہیں۔ دراب نے شیلا کو قائل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ دراب نے اسے روپے پیسے کی پیشکش بھی کی لیکن شیلا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ کامنی انمول ہیرا ہے اور وہ اسے کسی قیمت پر نہیں بیچے گی۔ دراب نے یہ سب کچھ عباس کو بتا دیا۔ عباس نے یہ باتیں کامنی کو بتائیں۔ کامنی نے بتایا کہ اس نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ پھر اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ اسے اپنی ماں کی یہ بات سن کر بڑا رنج ہوا ہے کہ اس نے اسے پیسہ کمانے کی مشین سمجھا ہے اور اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اسے اپنا بڑھاپا آرام سے گزارنے کی فکر ہے۔ اس کے بعد عباس اور کامنی بھاگ جانے کے منصوبے بنانے لگے۔ عباس نے کامنی سے کہا کہ وہ دراب سے مشورہ کر کے اسے دن اور وقت بتا دے گا، پھر وہ اس شہر سے نکل جائیں گے۔ کامنی نے کہا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ نکل جانے کو تیار ہے۔ اس سے اگلے ہی دن ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے عباس کو شہر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ رات کے وقت حسب معمول عباس کامنی کے کوٹھے سے باہر نکلا۔ اس دن دراب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دراب ہفتے میں 2 دن گانا سننے آتا تھا، مگر جب سے عباس کامنی کا دیوانہ ہوا تھا دراب ہفتے میں 3 دن بھی آتا جاتا تھا، مگر عباس کا یہ روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کامنی کا دیدار کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا۔
وہ جو ہی ذرا آگے گیا، جیکب اور اس کے ایک ساتھی نے اسے روک لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہ دو تھے اور عباس اکیلا۔ وہ دونوں مل کر عباس کو مارنے لگے۔ عباس ان دنوں اپنی حفاظت کے خیال سے ایک لمبے پھل والا چاقو اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جیکب اور اس کے ساتھی اسے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے چاقو نکال لیا۔ جیکب کا ساتھی اس کی زد میں آ گیا اور عباس نے اس کے پیٹ میں چاقو اتار دیا۔ چاقو دیکھ کر، اپنے ساتھی کا خون بہتا دیکھ کر جیکب وہاں سے بھاگ نکلا۔ بہت سے لوگ لڑائی دیکھ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ لڑائی ان کے لیے عجوبہ نہیں تھی اور نہ وہ اس سے خوف زدہ تھے۔ یہاں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ گناہ کے اس بازار میں ایک تماش بین نے دوسرے کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ یہ خون خرابہ سنسنی خیز تو تھا مگر حیرت انگیز نہیں تھا۔ یہاں میں یہ کہانی سے ہٹ کر اپنی رائے پیش کر دوں۔ گناہ کے بازار میں آنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کے ہاں جاتے ہیں اور گناہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ دولت مند اور عیاش ہوتے ہیں۔ یہ جانتے بھی ہیں کہ بازار میں بیٹھی ہوئی عورت پیشہ ور ہے اور صرف پیسے کی یار ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اس کے باوجود یہ الو کے پٹھے انہیں اپنا سمجھتے ہیں اور آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جانے والی تیسری قسم جرائم پیشہ لوگوں کی ہے۔ ان میں نامی گرامی غنڈے، استاد اور بدماش ہوتے ہیں۔ ان سب نے کسی نہ کسی بازاری عورت کو اپنی محبوبہ کا درجہ دے رکھا ہوتا ہے، اور یہ لوگ عام عاشقوں کی طرح جذبہ رقابت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس رقابت میں یہ چاقوؤں، خنجروں اور دوسرے اسلحے کا استعمال آزادی سے کرتے ہیں۔ اس تجزیے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سب لوگ ایب نارمل ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ عباس نے ایک بندے کے پیٹ میں چاقو اتار دیا تو تب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ زخمی اپنا پیٹ پکڑے تڑپ رہا تھا۔ چند آدمی اسے سنبھالنے لگے۔ عباس نے موقع غنیمت جانا اور خون آلود چاقو لہراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عباس سیدھا دراب کی حویلی جا پہنچا اور اسے تمام صورتحال بتائی کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ دراب نے کہا کہ اس کا حویلی میں رکنا مناسب نہیں، پولیس جلد ہی اس کا سراغ لگا کر حویلی تک پہنچ جائے گی، بہتر ہوگا کہ وہ کہیں جا کر چھپ جائے۔ پھر دراب نے ہی اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی دیہاتی علاقے میں جا کر روپوش ہو جائے۔ عباس نے کہا کہ وہ اسے 1-2 دن کے لیے یہیں کہیں چھپا لے اور کامنی کو اطلاع کر دے، پھر وہ کامنی کو لے کر کسی دور دراز شہر چلا جائے گا۔ مگر دراب نہ مانا اور اس نے کہا کہ فی الحال وہ اپنی جان بچائے، اگر زخمی مر گیا تو اسے پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عباس گھبرا گیا۔ دراب نے کہا کہ وہ اس دوران کامنی اور دراب دونوں سے رابطہ رکھے اور کوئی مناسب موقع دیکھ کر ان کے فرار کا انتظام کر دے گا یا کامنی کو وہاں سے نکال کر عباس تک پہنچا دے گا۔ صبح پو پھٹنے سے پہلے ابھی اندھیرا تھا۔ دراب نے اپنے ملازم شکور کو عباس کے ساتھ بھیجا کہ وہ عباس کا ٹھکانہ دیکھ آئے کہ وہ کہاں روپوش ہوتا ہے۔ عباس نے دراب کو بتایا تھا کہ ایک گاؤں جہاں عباس قتل ہوا تھا اس میں اس کا ایک پرانا دوست رہتا ہے، وہ اس کے پاس جائے گا۔ گاؤں پہنچے تو عباس نے اپنے دوست کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا دوست 4-5 ماہ پہلے یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بہرحال عباس نے وہیں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور ملازم شکور نے جا کر دراب کو بتا دیا کہ وہ عباس کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ ادھر جیکب کا زخمی ساتھی بچ گیا تھا۔ چاقو کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پولیس نے عباس کے خلاف اقدام قتل کا پرچہ درج کر لیا تھا اور تفتیش کرتی ہوئی دراب تک بھی پہنچی تھی۔ دراب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کہ خوف زدہ ہو جاتا۔ اس نے پولیس والوں کو مطمئن کر دیا کہ عباس اس کا دوست ضرور ہے مگر اسے اس کی روپوشی کے متعلق کچھ علم نہیں۔ دوسری طرف دراب نے کامنی سے مل کر اس کو تسلی دی۔ کامنی بہت پریشان تھی۔ اس نے کامنی سے کہا کہ وہ تیار رہے، جو ہی خطرہ کم ہوگا وہ اس کو عباس کے پاس پہنچا دے گا، جہاں سے وہ کسی اور طرف کو نکل جائیں گے۔ دراب اپنے ملازم شکور کو بھیج کر عباس کی خیر خیریت معلوم کرتا اور اسے کامنی کے خیریت سے آگاہ کرتا رہتا۔ ادھر یہ چکر چل رہا تھا، دوسری طرف عباس کے گھر والے پریشان تھے۔ پولیس والے عباس کی تلاش میں ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے۔ اس سے محلے میں ان کی بڑی بے عزتی ہوتی تھی۔ عباس کے باپ کو معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کی دراب سے گہری دوستی ہے۔ وہ دراب سے ملا اور عباس کے متعلق پریشانی ظاہر کی۔ دراب نے عباس کے باپ کو تسلی دی کہ عباس محفوظ جگہ پر ہے اور وہ فکر نہ کریں۔ اس دوران دراب نے 1-2 مرتبہ جیکب کو اپنی حویلی کے پاس منڈلاتے دیکھا۔ پھر اس نے جیکب کو کامنی کے کوٹھے کے ارد گرد بھی دیکھا۔
وہ غالباً عباس سے انتقام لینے کی فکر میں تھا۔ ایک دن دراب کے ملازم شکور نے دراب کو بتایا کہ جیکب نے اسے بازار میں روک لیا تھا اور عباس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف عباس نے شکور کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ سارا دن فارغ رہ کر تنگ آ گیا ہے۔ دراب نے دوستی کی خاطر اسے کچھ سامان اور پیسے بھجوائے کہ وہ وقت گزاری کے لیے گاؤں میں چھوٹی سی دکان کر لے۔ پھر عباس نے گاؤں میں دکان کھول لی۔ اس دوران جب عباس کی تلاش کا معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تو دراب نے کامنی کو بتا دیا کہ وہ فلاں دن نکل کر اس کی حویلی میں آ جائے۔ دوسری طرف اس نے عباس کو پیغام بھجوایا کہ فلاں دن رات کو کامنی اس تک پہنچ جائے گی۔ عباس نے شکور کو گاؤں سے باہر وہ جگہ دکھا دی جہاں اس نے کامنی کا انتظار کرنا تھا۔ ادھر دراب نے کامنی کو نکالنے کا انتظام کر لیا تھا۔ کامنی مقررہ وقت پر نکل آئی تھی۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دراب کی حویلی پہنچ گئی۔ انہوں نے رات کو نکلنا تھا اور عباس کی بتائی ہوئی جگہ پہنچنا تھا۔ دراب کا ارادہ تھا کہ وہ خود کامنی کو لے کر عباس کے پاس جائے گا، مگر پھر عین وقت پر اس نے خود جانے کا ارادہ بدل دیا اور کامنی کو شکور کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کامنی کی گمشدگی کے وقت حویلی میں رہنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کامنی کے ہاں گانا سننے بھی جائے گا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے کہ کامنی کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کامنی کو مسلمان عورتوں والا برقع پہنا کر شکور کے ساتھ بھیج دیا اور شکور کو ہدایت کی کہ وہ کامنی کو عباس کے حوالے کر کے انہی قدموں واپس آ جائے۔ شکور کامنی کو لے کر چلا گیا۔ شکور اور کامنی کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد دراب شیلا بائی کے کوٹھے پر جا پہنچا۔ وہاں سب پریشان تھے۔ شیلا بائی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑائے تھے مگر کامنی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کے دھندے کا ٹائم تھا اور گاہک آ کر واپس جا رہے تھے۔ دراب کو دیکھتے ہی شیلا بائی چونک گئی اور اس سے عباس کے متعلق پوچھنے لگی۔ اسے شک تھا کہ اس کی بیٹی عباس کی محبت میں پھنس گئی تھی اور اب اسے عباس ہی بھگا لے گیا ہے۔ دراب نے اسے بتایا کہ عباس تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے اور وہ کامنی کو کیسے لے جا سکتا ہے۔ پھر دراب نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ اور انتظار کر لے۔ اگر کامنی پھر بھی نہ آئی تو وہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دے۔ وہ خود اس کے ساتھ چلے گا۔ خاصی رات گزر گئی مگر کامنی کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ اس دوران دراب شیلا بائی کو تسلیاں دیتا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے ساتھ تھانے چلا گیا اور انہوں نے کامنی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ شک میں اس نے عباس کا اور دوسری بائی کا نام لکھوایا جس کا کاروبار کامنی کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور کئی بار ان کی آپس میں زبانی کلامی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ دراب تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے بعد شیلا بائی کو اس کے کوٹھے پر چھوڑ کر اپنی حویلی آ گیا۔ جب وہ وہاں سے آنے کے لیے نکلا تھا تو شیلا بائی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ دراب اپنی حویلی میں آیا تو ابھی شکور نہیں آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شکور آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سب کام تسلی بخش ہو گیا ہے اور وہ کامنی کو عباس کے حوالے کر آیا ہے۔ یہ سن کر دراب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے پتا تھا کہ راتوں رات عباس کامنی کو لے کر کسی دور دراز شہر نکل جائے گا اور پھر وہاں سے رابطہ کرے گا۔ عباس اور کامنی کو نکلے تقریباً مہینہ پورا ہونے کو ہے۔ دراب نے اتنی لمبی تفصیل مجھے سنانے کے بعد کہا، میں پریشان تھا کہ عباس نے اب تک مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے شکور کو اس گاؤں بھیجا تھا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ عباس نے گاؤں کب چھوڑا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ اب آپ نے بتایا کہ عباس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جیکب کا کام ہے۔ یقین تو مجھے بھی ہے، میں نے کہا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیکب کو کیسے پتہ لگا کہ اس کا رقیب فلاں گاؤں میں چھپا بیٹھا ہے اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کامنی عباس کے ساتھ نکل رہی ہے، پھر اس نے عین موقع پر پہنچ کر عباس کو قتل بھی کر دیا۔ میری یہ بات سن کر دراب بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کامنی کہاں گئی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں پہنچی۔ یہ سوال بھی اہم تھا کہ اگر عباس کو قتل کر دیا گیا تھا تو پھر کامنی کہاں گئی۔ مجھے کھوجی کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے عباس کے قتل کے وقت موقع واردات پر کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ پھر ذرا آگے چل کر کھوجی نے بتایا کہ مرد نے لڑکی کو اٹھا لیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کامنی بھی جیکب کے پاس ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں جیکب کو گرفتار کر لوں۔ یہ چونکہ میرا علاقہ نہیں تھا
اس لیے قانونی طور پر میں نے اس علاقے کے تھانے دار سے ملنا تھا اور اس کی مدد سے جیکب کو گرفتار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی عباس کے گھر والوں کو اطلاع بھی دینی تھی کہ ان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خبر سن کر عباس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، مگر میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور تھا اور یہ ناخوشگوار اطلاع دینا میرا فرض تھا۔ اس کے لیے میں نے دراب کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ پھر میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا کہ آخر جیکب عباس تک کس طرح پہنچا۔ جیسا کہ دراب نے بتایا تھا کہ جیکب کو اس نے 2-3 مرتبہ حویلی کے ارد گرد منڈلاتے دیکھا ہے، اور پھر شکور نے بھی بتایا تھا کہ جیکب نے اسے روک کر عباس کے متعلق پوچھا بھی تھا اور عباس کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ جیکب یا اس کا کوئی ساتھی دراب اور اس کے ملازم شکور کی نگرانی کرتا رہا ہے اور وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے عباس تک پہنچ گئے۔ پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ انتقام لینے کے لیے عباس کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پر عباس پر حملہ کیوں نہ کیا؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ کامنی کا عباس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام ہے اور وہ اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے؟ سوچ کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ اسی دوران شکور میرے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ میں خالی الذہن ہو کر کھانے کے برتنوں کو گھورنے لگا۔ شکور ٹرے میں سے ایک ایک برتن اٹھا کر میرے آگے میز پر رکھ رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ میں نے غور کیا کہ شکور کے ہاتھ بڑے واضح انداز میں کانپ رہے تھے۔ اس کی عمر ہاتھ کانپنے والی نہیں تھی، وہ جوان عمر تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کی حالت پر غور کیا تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور مجھے روشنی دکھا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ عباس کی مخبری کرنے والا شکور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جیکب کو الہام تو نہیں ہوا تھا کہ فلاں دن رات کو فلاں وقت کامنی عباس کے پاس جائے گی؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے شکور کو لپیٹ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شکور کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب مجھے اپنے ذہن سے یہ ملا کہ پیسے کا لالچ یا جان کا خوف اسے اس کام پر مجبور کر سکتا تھا۔ جیکب جیسے غنڈے سے یہی امید تھی کہ اس نے یقیناً شکور کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہوگی۔ شکور جلدی جلدی برتن رکھ کر کمرے سے نکلنے لگا تھا جب میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ جی سرکار، اس نے واضح طور پر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ یوں میری طرف آیا جیسے بکرا کسائی کے پاس ذبح ہونے جا رہا ہو۔ جیکب نے تمہیں کیا دھمکی دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ سے عباس کے متعلق پوچھ رہا تھا، شکور نے کہا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے مالک دراب نے اس بھگوڑے کو چھپا رکھا ہے۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ اور جی، شکور نے اٹکتے ہوئے کہا، اس نے کہا تھا کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک دھمکی اس نے تمہیں بھی تو دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ بھی بتاؤ۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ جیکب جیسے غنڈوں کو میں تھانے میں الٹا لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کہتے کہتے رک گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری ایک جوان بہن ہے سرکار۔ جیکب ایک رات اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر آیا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ میری جوان بہن کو… مجھے معاف کر دیں جی، میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ دراب بڑی حیرانی اور غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ بات یہ نکلی کہ شکور اس دھمکی کے بعد جیکب کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا تھا۔ اسی نے جیکب کو بتایا تھا کہ عباس کہاں چھپا ہوا ہے اور کامنی اور وہ کسی دوسرے شہر بھاگنے کی تیاری میں ہیں۔ جیکب نے اس سے کہا تھا کہ جس دن کامنی عباس کے پاس پہنچے گی وہ انہیں اطلاع کر دے گا۔ شکور نے جیکب کو بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت کامنی عباس کے پاس جائے گی۔ جس رات شکور کامنی کو عباس کے پاس پہنچانے کے لیے دراب کی حویلی سے نکلا، جیکب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا۔ جب شکور کامنی کو لے کر درختوں میں گھری اسی جگہ پہنچا تو عباس ان کا منتظر تھا۔ شکور نے کامنی کو عباس کے پاس چھوڑا اور انہی قدموں واپس پلٹ گیا۔ وہ سڑک کی طرف نکلا تو اس نے دیکھا کہ جیکب اور اس کا ساتھی وہاں کھڑے تھے اور قریب ہی ایک تانگا کھڑا تھا۔ جیکب نے اس سے کہا کہ وہ اب چلتا پھرتا نظر آئے۔ اگر اس نے زبان کھولی تو پھر وہ اس کی بہن کو اٹھا کر لے آئیں گے۔
شکور خوف زدہ ہو کر وہاں سے آ گیا اور دراب کو بتایا کہ وہ امانت پہنچا آیا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا اس کا شکور کو علم نہیں تھا۔ میں نے شکور کا سارا بیان لکھ کر اس پر دستخط کروا لیے، پھر دراب کا بھی باقاعدہ بیان لیا۔ اب میں نے جیکب اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے اس علاقے کے تھانے دار سے ملنا تھا۔ اس علاقے کا تھانے دار ایک سکھ تھا، اس کا نام نانک سنگھ تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور ساری صورتحال اس کے آگے رکھ دی۔ اس کیس سے اس کے تھانے کا تعلق بھی بنتا تھا، کیونکہ کامنی کی گمشدگی کی رپورٹ نانک سنگھ کے تھانے میں درج تھی اور وہ اس کی بازیابی کے سلسلے میں خاصا پریشان تھا۔ میری تفتیش کے متعلق سن کر وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جیکب اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں وہ میری مدد کرے۔ اس کے جواب میں اس نے جیکب کو 3-4 ننگی گالیاں دی اور کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر تھانے میں علاقے کے جرائم پیشہ افراد کی مکمل تفصیل ہوتی ہے۔ نانک کے تھانے میں جیکب کا ریکارڈ بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ چوری چکاری، غنڈہ گردی اور لڑائی جھگڑے کے کیسوں میں تھانے آ چکا تھا اور نانک سنگھ اسے جانتا تھا۔ اس نے اسی وقت ایک چھاپہ مار پارٹی تیار کی اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جسے لوور کلاس سے بھی نچلے درجے کے لوگوں کا علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ہر طرف غربت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تنگ اور گندی گلیوں میں چکراتے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر جا کر نانک سنگھ رک گیا۔ یہی جیکب کا گھر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک آدمی نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر پولیس کو دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن نانک سنگھ اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر مار دی۔ یہ ٹھوکر اتنی زوردار تھی کہ وہ آدمی دروازے کے دھکے سے پیچھے کو گر پڑا۔ فوراً کانسٹیبلوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو قابو کر لیا۔ ہم سب بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے اور نانک سنگھ نے اپنے اپنے پستول نکال لیے تھے۔ دروازے سے آگے چھوٹا سا صحن تھا، اس کے بعد برآمدہ اور 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ چھوٹے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور بڑے کمرے میں 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرہ سگریٹوں کے دھوؤں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بدبو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ چرس کی بدبو ہے۔ پاس گھٹیا قسم کی دیسی شراب کی 2 بوتلیں بھی رکھی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ ایک نوجوان کے پاؤں کی ٹھوکر سے شراب کی بوتل گر گئی اور شراب بہہ کر فرش پر پھیل گئی۔ میں نے جیکب کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے اندازہ نہ لگا سکا کہ ان میں جیکب کون ہے۔ جیکب کہاں ہے؟ نانک سنگھ نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی جیکب نہیں۔ ایک نوجوان نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں بتایا کہ جیکب آج کل اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور کافی دن سے یہاں نہیں آیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہمیں جمعہ خان کی سرائے میں ملے گا، اس کی آج کل جمعہ خان سے بڑی یاری ہے۔ میرے پوچھنے پر نانک سنگھ نے بتایا کہ جمعہ خان کی سرائے بسوں کے اڈے کے قریب ہے اور وہاں کوئی شریف آدمی نہیں جاتا۔ زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ یا پھر ایسے ڈرائیور جو نشہ کرتے تھے وہاں پائے جاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جس کا نام ہے پیار کی صلیب پر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہاں سے ہم فوراً جمعہ خان کی سرائے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نانک سنگھ نے بتایا کہ جمعہ خان پٹھان ہے اور ہر قسم کے جائز ناجائز کام کرتا ہے۔ پھر اس نے بائیں آنکھ دبا کر کہا کہ وہ پولیس کو باقاعدہ حصہ دیتا ہے اور ہر خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم سرائے پہنچے تو باوردی پولیس والوں اور 2 تھانے داروں کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ سراسیمہ ہو گئے۔ نانک سنگھ کی میت میں ہم لوگ ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے باہر لکھا ہوا تھا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ نانک سنگھ سکھ تھا اور اس نے سکھوں والا کام ہی کیا۔ ایک زوردار لات دروازے کو ماری۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے دونوں پٹ کھل گئے۔ میں اور نانک اندر داخل ہو گئے۔ ایک بڑی میز کے پیچھے بڑا ہی صحت مند سرخ و سفید پٹھان بیٹھا تھا۔ اس نے بڑا قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ اس کے گال پر چاقو کے زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سانولا رنگ اور حلیہ دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جیکب ہو سکتا ہے۔
ہمیں دیکھ کر جیکب کے چہرے پر خوف کا تاثر پیدا ہو گیا۔ بڑے غصے میں لگ رہے ہیں سردار جی، پٹھان نے مسکرا کر کہا۔ خان کو حکم دیتے، وہ خود حاضر ہو جاتا، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم سے بالا ہی بالا کام کرتے ہو، نانک سنگھ نے طنزیہ انداز میں کہا، اور دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ایسی حرکتوں سے دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ کیا قصور ہو گیا سردار جی؟ جمعہ خان نے عاجزی سے کہا۔ جیکب تو مل گیا۔ نانک نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور جمعہ خان سے کہا، لڑکی کہاں ہے؟ کون لڑکی حضور؟ جمعہ خان نے حیران ہو کر کہا۔ جمعہ خان پرانا کھلاڑی تھا اور اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس کی دکھتی رگیں نانک سنگھ کے ہاتھ میں تھیں۔ نانک سنگھ نے ایک کانسٹیبل کو اندر بلا کر کہا کہ وہ جیکب کو ہتھکڑی لگا لے۔ جیکب کو ہتھکڑی لگ چکی تو نانک نے کہا کہ وہ ویسے ہی یہاں نہیں آ گیا، اس کے پاس مکمل ثبوت ہیں۔ پھر اس نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جیکب کو کمرے سے باہر لے جائے۔ کانسٹیبل اسے باہر لے گیا تو نانک نے جمعہ خان سے کہا کہ اگر وہ اس کے علاقے میں اپنا یہ دھندا جاری رکھنا چاہتا ہے تو لڑکی کو برآمد کروا دے، ورنہ وہ لڑکی کو خود برآمد کرے گا تو پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گا اور اس کی سرائے کو سیل کر کے اسے باقاعدہ گرفتار کر لے گا۔ اب ہماری دوستی کی یہی صورت ہے، نانک سنگھ نے کہا۔ لڑکی دے دو تو میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گا، ورنہ پھر وہی کروں گا جو قانون کے مطابق ہوگا۔ اس دوران میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ جمعہ خان کسی بھی صورت میں علاقۂ تھانے دار سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، اور پھر یہی ہوا۔ جمعہ خان اٹھا اور ہم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سرائے کے پچھلے حصے میں کچھ الگ سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ جمعہ خان نے ایک کمرے کے باہر لگا ہوا تالا کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اور نانک بھی اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ اس کمرے کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا، اسے تالا نہیں لگا تھا بلکہ باہر سے صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جمعہ خان نے کنڈی کھولی، کمرے میں اندھیرا نہیں تھا، لائٹ جل رہی تھی۔ ایک کونے میں پڑے پلنگ پر ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ اجڑی اجڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود بڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ دو باوردی تھانے داروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ جاؤ کامنی، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، جمعہ خان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کامنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمارے پاس آ گئی۔ اسے لے کر ہم باہر آ گئے۔ جمعہ خان نے نانک سنگھ سے کہا کہ اب وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اس قصے میں اس کا نام نہ آنے دے۔ نانک سنگھ نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، اب اس کے ساتھ دوستی قائم رہے گی۔ پھر اس نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر سرگوشی میں جمعہ خان سے پوچھا کہ اس نے خوب موج میلہ کیا ہوگا۔ خان سب گناہ کرتا ہے، جمعہ خان نے کہا، شراب نہیں پیتا اور زنا نہیں کرتا۔ لڑکی جیسی آئی تھی ویسی ہی جا رہی ہے۔ بہرحال ہم کامنی اور جیکب کو وہاں سے لے کر تھانے آ گئے۔ نانک سنگھ نے کاغذوں کا پیٹ بھرا اور جمعہ خان کو صاف بچا لیا۔ جمعہ خان نے بتایا کہ جیکب نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ کامنی کو اڑا لایا ہے اور اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جمعہ خان نے کہا کہ وہ لڑکی لے آئے اور اسے عصمت فروشوں کے آگے بیچ دیا جائے گا۔ ابھی کامنی کا سودا نہیں ہوا تھا کہ میں اور نانک وہاں پہنچ گئے۔ جیکب نے جمعہ خان کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہے۔ تھانے میں آ کر ہم دونوں تھانے داروں نے جیکب کو گھیر لیا۔ میں نے جیکب کو بتایا کہ دراب کے ملازم شکور نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے وہ اقبالی بیان دے دے۔ میں نے اور نانک سنگھ نے بغیر کسی تشدد کے اسے بیان دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اقبالی بیان دیا۔ چونکہ اس واردات کی ساری تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے جیکب کا بیان سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جیکب سے پوچھا کہ قتل کی واردات کے وقت اس کے ساتھ کون شامل تھا۔ اس نے ایک ہندو لڑکے کے متعلق بتایا کہ ان دونوں نے مل کر یہ واردات کی تھی۔ اس ہندو نوجوان کا نام موہن تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے پیٹ میں عباس نے چاقو مارا تھا۔ نانک سنگھ نے جیکب سے اس کا پتہ پوچھ کر اپنے ASI کو بھیجا کہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ ASI اسی وقت چلا گیا۔ اس کے بعد نانک سنگھ نے کامنی کی ماں شیلا بائی کو اطلاع بھیجی کہ اس کی بیٹی بازیاب ہو گئی ہے۔ وہ گویا اڑتی ہوئی تھانے پہنچی اور آتے ہی کامنی سے لپٹ گئی۔ ہم نے کامنی کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ چونکہ کامنی موقع کی گواہ ہے، اس لیے اسے عدالت میں گواہی کے وقت پیش ہونا پڑے گا۔ نانک سنگھ کا ASI موہن کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ اس کے بعد کاغذی کارروائی کر کے نانک سنگھ نے جیکب اور موہن کو میرے حوالے کر دیا۔
اس نے اپنے 2 کانسٹیبل بھی میرے ساتھ روانہ کر دیے تھے تاکہ ملزموں کو حفاظت سے لے جایا جا سکے۔ میں دونوں کو لے کر اپنے تھانے میں آ گیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ جیکب نے جس کلہاڑی سے عباس کو قتل کیا تھا وہ میں نے اس کی نشاندہی پر برآمد کر لی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے دراب اور اس کے ملازم شکور کے بیان بھی عدالت میں دلوائے۔ اس کے علاوہ موقع واردات پر ملنے والے کھروں کے مولڈ میرے پاس محفوظ تھے۔ میں نے جیکب اور موہن کے کھرے ان سے ملا کر یہ بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ جیکب نے یہ اعتراف بھی کر لیا تھا کہ موقع واردات سے ملنے والی لکڑی کی سلیب اسی کی تھی۔ اس کیس میں سب سے زیادہ اہم گواہی کامنی کی تھی کیونکہ وہ عینی شاہد تھی۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں اپنا بیان دیا تھا اور اس دوران کئی بار اس کا رونا بھی نکل آیا۔ اس کا بیان آہوں، ہچکیوں اور آنسوؤں سے بھرپور تھا۔ جج کے لیے فیصلہ کرنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اس نے جیکب کو سزائے موت اور اس کے ساتھی موہن کو عمر قید کی سزا دی۔ دونوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کی مگر جیکب اور موہن چونکہ پہلے بھی سزا یافتہ تھے اس لیے ان کی یہ سزا برقرار رہی۔